جو بلے کا نشان ہم نے آپ کو الاٹ کیا ہے، اور اب فیصلہ یہ آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو استدا ہے، اس وقت کے ماحول میں پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ 17 میں آپ کو کروانے تھے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا الیکشنز ہوئے، آپ کے تاخیر سے الیکشنز ہوئے، اس کی وجہ بتائیں آپ۔ ساتھ میں ہی پھانسی گھاٹ ہے، آپ مجھے اس پر لٹکا دیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑا فیصلہ سنا دیا گیا، پی ٹی آئی کو کوئی نہیں روک سکتا، پھانسی قبول ہے لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کس نے کہا ہے، ان سب پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کامنٹ شامل کریں۔ بالکل، آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی سوال، آپ کی کوئی رائے ہم تک پہنچے، تو آپ بھی جو واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے آپ کے اسکرین پر، کامنٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ ناصر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان کا معمار تو ہوگا لیکن تعمیر کیا، تعمیر تو انگلینڈ میں ہی کیا ہے سب کچھ۔ یہ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا معمار تو ہوگا، اور انہوں نے سب کچھ تعمیر کیا ہے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس آپ دیکھیں، اور اس کے علاوہ ان کی عیدیں دیکھیں کہاں گزرتی ہیں۔ جیسے ہی میاں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب سے اترے تو وہ پیادے چلے گئے۔ میاں نواز شریف صاحب کو اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آ جائیں، وہ نہیں آ رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کے سفر تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ تو میاں صاحب نہیں آ رہے، تو سب کو کمی لگ رہی ہے، لیکن وہ نہیں آئیں گے۔ بالکل۔ اچھا، وانٹ وائی صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان چینلز کو جو عوام کی آواز نہ بنے، نہ دیکھو اور نہ سبسکرائب کرو۔ میرا خیال ہے شاید یہ بول نیوز کے بدلتے ہوئے بولوں کی وجہ سے یہ بات لکھی ہے کہ ان سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیں، یہ عوام کے اوپر ہے۔ اگر عوام آپ کو ایڈاپٹ کرتی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر نہیں کرتی تو وہ نیچرلی وہ ایسے ہی ساؤنڈ کرے گا۔ اگر اچھا لگ رہا ہوگا تو سبسکرائب کریں گے، نہیں لگ رہا ہوگا تو ان سبسکرائب کرنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی دیکھیں گے نہیں۔ بالکل۔ یقین میم کوئی صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ابرار ایک سنگر بھی ہیں، اس لیے موقع کا فائدہ اٹھا رہے تھے، بٹ اٹ واز ناٹ دا اپروپریٹ ٹائم ٹو پرفارم ان دا پبلک۔ ابرار الحق صاحب کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ جیسے ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی، اس کے 24 گھنٹوں کے بعد وہ چلے گئے۔ علیم خان صاحب کی ایک کنونشن میں ایک ویلفیئر ایونٹ تھا جس میں وہ سنگنگ کر رہے تھے، اور ابرار الحق صاحب جس انداز سے گانا گا رہے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ واپس روانہ ہونا شروع ہوئے تو لوگوں نے دیکھ لیا، اور پھر سیکورٹی کو بلایا گیا۔ ابرار الحق کی طرف لوگ، یہ دیکھیں پاکستان سے باہر کی صورتحال ہے کہ ابرار صاحب کے پیچھے لوگ پڑ گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو کیوں چھوڑا ہے۔ بہت بڑی مشکل صورتحال ہے۔ بہرحال فیصلہ سنا دیا گیا ہے اس وقت، اور فیصلہ کیا ہے یہ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض رکھتے ہیں۔ کہا گیا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو قبول نہیں کیا جا رہا، اور الیکشن کمیشن کے اندر اس کی سماعت ہوئی 5 رکنی بینچ بنا نثار درانی صاحب کی سربراہی میں۔ تو آج پتہ ہے کیا ہوا؟ آج ہوا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے دلائل دینے کے لیے، مزید دلائل دینے کے لیے وقت مانگا، تو الیکشن کمیشن نے ان کی یہ جو درخواست ہے، یہ جو گزارش تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، مسترد کرتے ہیں۔ اور چینلز پر یہ خبر آ گئی کہ عمران خان کے وکیل کی استدعا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد کر دی۔ تو پھر لگنے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے اب تو عمران خان صاحب کے خلاف ہی فیصلہ آئے گا، لیکن نہیں، فیصلہ جو آیا وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی سپورٹر اس کو دیکھے تو وہ کہے گا اب تو ہو گئی بلے بلے، کیونکہ اس کے ہی متعلق ہے فیصلہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تاخیر سے کروائے ہیں، اور اس پر ہوگا یہ کہ ہم کارروائی کرتے ہوئے جو بلے کا نشان ہم نے آپ کو الاٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ واپس لے رہے ہیں۔ اور اب
اگلے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑے گی. تو ہونے یہ لگا پھر چہموں گوئیاں اٹھیں، قیاس آرائیاں یہ بھی ہوئیں کہ اب کیا ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو. پھر کیس ہوا اور مختلف سماعتیں ہوئیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا جو مقدمہ ہے وہ بہت اچھے انداز میں لڑا، اور اب فیصلہ یہ آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو استدعا ہے وہ منظور کر دی گئی ہے کہ ان کو اگلے الیکشنز میں بلے کا نشان الاٹ کیا جائے، اور ان کا جو نشان واپس لے لیا گیا تھا، بلے کا نشان، وہ انہیں واپس مل چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف اگلے الیکشنز پھر بلے کے نشان پر لڑے گی. یہ فیصلہ آ چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. بالکل. اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ابھی بیان دیا کہ الحمدللہ ہمیں بلے کا نشان واپس مل گیا ہے. الیکشن کمیشن ابھی تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی. اور اس وقت کے ماحول میں پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. بہت بڑی خبر ہے. آپ دیکھیں گھٹن زدہ ماحول میں، حبس کے عالم میں، کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں جوڈیشل ڈیمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے. اب یہ فیصلہ آنا عمران خان صاحب کی بہت بڑی جیت ہے. اب یہ گمان کریں، یہ سوچیں کہ اگر بلے کے نشان پر الیکشن پاکستان تحریک انصاف لڑتی ہے، اور بہت سارے صحافی تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے کہ اگر میاں صاحب گوال منڈی میں بھی الیکشن لڑیں گے نا تو یہ اٹک کے قیدی سے ہار جائیں گے. تو وہ نصرت جاوید صاحب جو عمران خان صاحب کے ناقد ہیں، بہت بڑے ناقد ہیں، لیکن وہ بھی عمران خان صاحب کے حق میں بول رہے ہیں. بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک اور بات بتائی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراض اٹھایا تھا بنیادی طور پر وہ یہ تھا کہ صاحب آپ نے جو 2017 میں آپ کروانے تھے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا الیکشنز ہوئے، آپ کے تاخیر سے الیکشنز ہوئے، اس کی وجہ بتائیں آپ. یہ کوئی غالباً عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد کی بات ہے، تب انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ کووڈ تھا، اور کووڈ میں جو ایکٹیویٹیز تھیں، جو فزیکل ایکٹیویٹیز تھیں، وہ بہت حد تک محدود کر دی گئی تھیں. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے اعلامیہ بھی آ گیا تھا کہ سوشل ڈسٹینس، سماجی رابطہ جو ہے آپ اس کو کم سے کم کریں، فزیکل آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جو ہجوم ہے اس سے بچیں. تو یہ ہوا تھا. تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی جو استدعا ہے وہ منظور کر لی ہے. اب عمران خان صاحب اگر الیکشن لڑیں گے تو کیا ہوگا، یہ ڈر ہے. اور اسی ماحول میں آپ یہ دیکھیں کہ سائفر کیس بھی ہو رہا ہے. ایک اور سماعت تھی آج، شاہ محمود قریشی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے نائب کپتان کے طور پر بھی سمجھے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت ہی تگڑے کھلاڑی تھے عمران خان صاحب کے دور میں، اب بھی ہیں. ان کو اب تک کوئی توڑ نہیں سکا ہے. بہت ساری خبریں، افواہیں تو پھیلی کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ کوئی چیٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن ان خبروں میں اتنا کوئی وزن نہیں تھا کہ لوگ اس کو بائے کریں. بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میری بیرک ہے، اس کے ایک سائڈ کے بعد مطلب ساتھ میں ہی پھانسی گھاٹ ہے، آپ مجھے اس پر لٹکا دیں، لیکن میں نے غداری نہیں کی، میں غدار نہیں ہوں، آپ مجھے غدار نہیں کہہ سکتے. بالکل ان سے سوال کیا گیا کی محبت میں آپ کچھ کرتے ہیں اور وفاداری کرتے ہیں تو اس کا صلہ اگر آپ مجھے ایسے دینا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے، لیکن میں نے غداری نہیں کی، پھانسی گھاٹ پر لٹکا دیں. اور انہوں نے ایک اور بات کی، جو افواہیں، جو باتیں چل رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان سے مل کر، جی ہاں ان سے مل کر کسی جیسے پرویز خٹک صاحب نے اپنی جماعت بنائی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کو توڑ دوں گا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پہلے کرنا تو توڑیں پھر پی ٹی آئی کو توڑیں. دیکھیں اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یہ باتیں چلنے لگی کہ یہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اگلی کوئی جماعت بنا لیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری صاحب یہ گئے تھے ان سے ملنے شاہ محمود قریشی صاحب سے.
تو اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ابھی ان کا جو بیان جو چل رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا اور عمران خان صاحب ہی میرے کپتان ہیں. انہوں نے آج بھی اپنے بیان میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہی رہیں گے, وہی تھے وہی ہیں اور رہیں گے, اس میں کوئی ابہام نہیں. یہ ان کا انداز ہے کیونکہ وہ تینوں جہتوں میں بات کر لیتے ہیں, پہلے تھے, ہیں اور رہیں گے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب دوسری نظر بندی کے لیے جا رہے تھے تو یہی وہ جملے تھے جو انہوں نے بولے, اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو نظر بند کر کے اڈیالہ پہنچا دیا گیا. انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے, ہیں اور رہیں گے. اس کے بعد پھر گاڑی آئی ان کا, آپ تو ہمارے ساتھ چلیں, تو یہ ہوا تھا. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.